والصلاة والسلام على رسول سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی شروع کی 3 آیتیں ہیں. یہ باقاعدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی کے جو بھی کارنامے ہیں، امتحانات ہیں، پریشانیاں ہیں، مجاہدات ہیں، مشقتیں ہیں، قیامت تک کے لیے اس کے اندر بڑے بڑے سبق چھپے. اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے سے تو کوئی کام کرتا ہی نہیں. جو بھی اچھا کام کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. تو اس کام کرتے ہوئے کبھی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی توفیق سمجھ کر کام کرنا چاہیے. اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بھی اچھا کام ہو، کام کر دیے، عبادت ہو گئی، تسلی نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کام کی قبولیت کے لیے التجا کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے. بڑی سے بڑی عبادتیں بندہ کرتا ہے تو اس میں محنت لگتی ہے، طاقت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، جان و مال صرف ہوتے ہیں، سارے چیزیں ہیں. ان سارے چیزوں کے بعد اگر وہ چیز قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. قبول ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو ہر وقت قبولیت کی فکر ہوتی تھی. قرآن کریم نے سب سے پہلے روئے زمین پر جو بندے تھے ان کا بھی ذکر کیا تو وہاں قبولیت ہی کا ذکر کیا. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حابیل اور قابیل نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کے اندر اخلاص ہے اور کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور اس زمانے کی جو قربانی تھی وہ الگ قسم کی قربانی تھی، اور قبولیت کی علامت بھی الگ قسم کی ہوتی تھی. تفصیل تو لمبی ہے، اس میں جانا نہیں ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ حابیل اور قابیل نے بھی قربانی پیش کرتے ہوئے قبولیت ہی کی فکر میں تھے، اور ایک مخلص تھا تو اس کی
قربانی قبول ہو گئی اور دوسرا شیطان نکلا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قیامت تک کے لیے جس نے قبولیت کی فکر نہیں کی، اخلاص اس کے اندر نہیں تھا، شیطانیت میں اترا، اس کو قاتل کہا جاتا ہے۔ اور قیامت تک جتنے وہ گناہ جو اس نے کیے تھے لوگ کرتے رہیں گے، گناہ کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور ایک حصہ اس کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا، کیونکہ روئے زمین پر سب سے پہلا اس نے گناہ کیا تھا۔ تو ہر ایک انسان کو یہ فکر دامنگیر ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی کوئی بھی ہم غیر غلط کام کریں گے تو ہم سے ہمارے چھوٹے سیکھیں گے، ہمارے بچے سیکھیں گے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو اس بگاڑ کی بھگت ان کو بھی ہوگی اور ہم کو بھی ہوگی، کیونکہ بنیاد ہم بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھی ہم نیک کام کریں گے، نیک کام کر کے اپنے چھوٹوں کو نیک بنائیں گے تو ہماری نیکی کا اجر تو ہمیں ملے گا، لیکن ہماری سکھانے پر اور ہماری تربیت پر چھوٹوں میں جو دین آ جائے گا، جو اخلاق آ جائیں گے، جو اچھائیاں آ جائیں گی، ان کو ان کا اجر ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی اجر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نبی تھے، ہر نبی کے اندر قبولیت کی بڑی فکر تھی، یہاں تک کہ نبی کے زمانے میں جو ولی تھے ان کی بھی وہی حالت تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نظر مانگتی ہوں کہ مجھے بچہ ہو رہا ہے، اور جو بچہ ہو رہا ہے یہ میں دین کے لیے وقف کر رہی ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھی کہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے، سیدہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دعا کرنے والا کچھ اور سوچ کے دعا کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہوتا ہے، حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو وجود میں لایا اور حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کرنا تھا، تو انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ جو میرا بچہ ہوگا، جو پیٹ میں ہے، اس کو میں دین کے راہ میں وقف کرتی ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ تم اپنے بساط، اپنی طاقت پر تم دعائیں کرتے ہو، لیکن میں قبول کرتا ہوں تو میں اپنی شان سے قبول کرتا ہوں۔ تو میں نے ایسے قبول کیا کہ ان کو بیت المقدس کے اندر قبول کر لیا، بیت المقدس کے اندر بھی ایک محراب کو چن لیا، اس محراب کے اندر بھی قسم قسم کے وہ میوجات، وہ پھل پھول جو موسم نہیں ہے پھر بھی وہاں تھے، اور ان کو کھلایا پلایا، یہاں تک کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے، جو ماں کی گود سے بات کرنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آپ نے تلقین فرمائی اس کے اندر جو قبولیت کی فکر ہے۔ بتانا یہ ہے کہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے اپنے حساب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ کی توفیق پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں علم ایسا عطا فرمائیے جو ہمارے لیے نفع دینے والا ہے۔ علم آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، علم سے نفع ملنا بڑی بات ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر
جو بندے علم حاصل ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، گدھے کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ گدھا اپنے پیٹھ پر منوں بوجھ لے کے پھرتا ہے اور اس کو پتا نہیں کہ میرے پیٹھ پر سامان لدے ہوئے ہیں یا علم والی کتابیں لدی ہوئی ہیں، اس کو پتا نہیں ہے، اس کا کام ہے بوجھ اٹھا کے چلتے رہنا ہے۔ اگر ہم نے علم سیکھ لیا، علم سیکھنے کے بعد ہم نے عمل نہیں کیا تو مثال گدھے کی کہی۔ اب جب علم کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً علماء کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، علم سے عالم مراد ہے۔ دین جب ہم نے اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کے ایک ہونے کی ہم نے گواہی دے دی، تو ہمارے اندر توحید کا علم ہے، اللہ کو ہم نے ایک مان لیا۔ اور جب ہم نے اپنے زبان سے کہہ دیا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے اندر رسالت آ گئی، یہ علم ہمارے اندر آ گیا کہ اللہ کے بندے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے سامنے ایک وہ لباس ہے جو اللہ کے رسول والا لباس ہے، ایک وہ وضاحت ہے جو اللہ کے رسول والی وضاحت ہے، ایک وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول والا عمل ہے، اور ایک دوسرا اپنی چاہت کا عمل ہے، اپنی چاہت کا لباس ہے، اپنی چاہت کی وضاحت ہے۔ اب یہاں سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب ہم نے اپنے زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو پھر یہ کون سی شہادت ہوئی؟ نہ اللہ کے رسول کا کردار پسند ہے، نہ وضاحت پسند ہے، نہ لباس پسند ہے، نہ عمل پسند ہے، پھر کون سی یہ شہادت ہے؟ اور جب ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اپنی مرضی ہم چلاتے ہیں، گناہ کا جب وقت آتا ہے تو جیسے ہمارے نفس نے کہا ویسے ہم گناہ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے نفس نے کہے ویسے ہم زندگی گزارتے ہیں، گھر کا ماحول ویسے جیسے ہماری چاہت ہے، اللہ کی چاہت کو ہم نے قربان کر دیا، ختم کر دیا، تو پھر گواہی پہنچی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ علم تو ہر ایک بندے کے اندر، کسی کے اندر تھوڑا سا، کسی کے اندر زیادہ، وافر علم آ جاتا ہے، لیکن علم آ جانے کے بعد عمل بھی آنا چاہیے، تبھی تو وہ علم نافع ہے۔ اور دوسری چیز عملا متقبلا، دوسرے نمبر پر علم کے فوراً بعد عمل کی طرف متوجہ، کہ عمل بھی اللہ سے مانگو۔ عمل کون سا؟ وہ جو متقبلا، قبول ہونے والا عمل ہے۔ بندہ جب کوئی عمل کرنے کے بعد اللہ کے حوالے ہو کے کہتا ہے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما دیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، ایک نبی باپ ہے اور ایک نبی بیٹا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اب یہاں جیسے بیت المقدس ہے ویسے یہاں کعبۃ اللہ، زمین کے اندر مقدس تین جگہ ہیں، ایک بیت المقدس، ایک بیت اللہ اور ایک مدینہ منورہ حرم پاک، یہ تین مقدس مقامات ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کی بنیادیں جو مٹ گئی تھی ان کو پھر سے اثرنو بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جگہ بتا رہے ہیں اور وہاں کام شروع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کس کو؟ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اولو العزم پیغمبر ہیں، انہیں حکم ہو رہا ہے کہ یہاں کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھیے، اور ان کی ساتھداری کس کی ہو رہی ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ خلیل اللہ ہے تو ایک ذبیح اللہ ہے۔ ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کس کے لیے؟ اللہ کے خاطر ہوئی ہے، دین کے لیے ہوئی ہے۔ دعوت، اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے علاوہ ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ ایسے مخلص بندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھو، اور کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی جا رہی ہے تو ہر چیز ان کے تابع کی جا رہی ہے۔ ان کے حکم پر پتھر بھی اٹھ رہے ہیں، پتھر بھی اونچے ہو رہے ہیں، پتھر بھی نیچے
اور مقام ابراہیم، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اندر کبھی یہ خیال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ جب کام ان کا ختم ہونے کو ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس کام کو آپ قبول فرما دیجیے۔ کام کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ گھر کس کا بن رہا ہے؟ اللہ کے گھر بن رہا ہے۔ بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے زیادہ روئے زمین پر مقدس عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں پہ قبولیت کی فکر، ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہمارے کام کو قبول فرما دیجیے۔ اچھا، اب کہنے والے بندوں کے دو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ بعض زبان سے کہہ دیتے ہیں، دل میں ان کا کچھ ارادہ اور ہوتا ہے۔ ہم لوگوں میں ہوتا نا کہ ہم آپس میں ظاہر کیا کہتے ہیں، بھائی میں گنہگار ہوں۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے اگر کوئی کسی کے سامنے ہم نے کہہ دیا بھائی ہم گنہگار ہیں، تو سامنے والے نے کہا واقعی آپ 100% گنہگار ہیں، اس وقت ہمارا چہرہ کیسے بدلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو ہم گنہگار مانتے ہیں، لیکن دل میں ہم گنہگار اپنے آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اللہ سے کہہ رہے ربنا تقبل منا، اور پھر کہتے ہیں انک انت السمیع العلیم، یا اللہ آپ ہمارے ظاہر کو بھی سن رہے ہیں اور ہمارے باطنی جذبے کو، باطنی شرمندگی کو اور باطنی ساری کیفیت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا سبق یہ ہوا کہ ہر نیک کام کے بعد ہمیں قبولیت کی فکر۔ اسی وجہ سے ہم ہر فرض نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھی ہے۔ گھر سے اگر قدم بھی نکلے ہیں تو یہ قدم نکلنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں تھی، اللہ کی مرضی سے نکلے تھے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے بعد جو عبادت ہوئی ہے یہ ساری محنت تو لگی ہے، لیکن قبول اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ایک فکر تو یہ ہونی چاہیے، اور دوسری فکر قبولیت کے بعد دعا اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میرے اولاد کو، میری ذریت کو آپ نمازی بنا دیجیے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب نمازی بن جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ چند دن تو وہ نماز پڑھتا جائے گا، دل اس کا حاضر نہیں رہے گا، جب نماز پڑھتے 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 ایک دن وہ بھی آئے گا کہ نماز اس کو اپنا بنا لے گی۔ تو نبی نے اس دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا اور دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میری ذریت کو، میری اولاد کو آپ نمازی بنا دیجیے۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو آپ قبول فرما دیجیے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مقدس مقام پر کھڑے ہو کر مانگنے والے کی دعا کا اثر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذریت میں وہ نمازی بنائے کہ 1.25 انبیاء علیہ السلام ہیں، تو ان میں 10,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک نبی آ جائے، وہ نبی بھی سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مانگنے والا اپنی طاقت پر مانگتا ہے، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو وہ اپنی شان سے قبول کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر دعا کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ کعبۃ اللہ تو بنا دی ہم نے، لیکن اس کی آبادی کے لیے آپ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، ایک نبی بھی ایسا بھیج دیجیے جو باقاعدہ اس پہ کلام مجید نازل ہو، اور وہ نبی نہیں بلکہ رسول ہو، وہ جو ہے لوگوں کے دلوں کا تصفیہ بھی کرے، تزکیہ بھی کرے، آیتیں بھی پڑھ کے سنائے، اس کے حکمتیں بھی سارے چیزیں ہوں، ایسا ایک رسول بھیج دیجیے۔ مانگنے والے نے تو صرف رسول مانگا، اور قبول کرنے والے نے رسول بھی وہ بھیجا جو خاتم النبیین ہے، سید الرسول
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان مبارک دنوں میں جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کے گھرانے کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو ان میں ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر ہمیشہ قبولیت کی فکر کی ہے اور اپنے آل اولاد کی فکر کی ہے کہ دین ان کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔